أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 17واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتی ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب بڑا قریب آ گیا ہے لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرمان کہ حساب بڑا قریب آ گیا ہے، بہت قریب ہے لوگوں کا حساب، لیکن لوگ اپنے حساب سے غافل ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کو نازل ہوئے 1450 سال گزر گئے، صدیاں گزر گئی، لیکن لوگوں کا حساب اللہ تو فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا حساب بڑا قریب آ گیا ہے۔ تو بھائیو اگر سوچا جائے تو حساب واقعی بہت قریب ہے کہ جیسے انسان فوت ہوتا ہے اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کی قبر ہی جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے، اور اگر وہ بدنیک ہے تو اس کی قبر ہی جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ حساب بڑا قریب ہے، جیسے تمہاری موت آئے گی تمہارا تو حساب ہے، تمہارے لیے تو یوم حساب شروع ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہر وقت اپنے حساب کی فکر رکھا کرو، بڑا قریب ہے، اچانک آ جانا ہے، موت کا وقت اچانک آ جانا ہے۔ اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس، اسی پارے میں کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس سے پہلے اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس کائنات کو عدم سے وجود دینے کے معاملے کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین آسمان علیحدہ علیحدہ نہیں تھے، یہ پہلے ملی ہوئی چیز تھی، پھر کانتا رتقن ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا، ہم نے ان کو ٹھہرایا، ان میں ٹھہراؤ ہم نے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ یہ ساری تفصیلات کے پھر ہم نے زمین میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ زمین پانی پر ہے، زمین پر ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے کہ انسانوں کو چلنے پھرنے میں رہنے میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رواسی ان تمید بہم، پھر ہم نے یہاں بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، میخیں گاڑ دی، پھر یہ زمین حرکت کرنے سے رک گئی، اور یہ سب تمہارے لیے کیا۔ آسمان کو ایک جگہ پہ ٹھہرا دیا، زمین کو بھی ٹھہرا دیا تاکہ تمہارا آباد رہنا آسان ہو سکے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی وہ ذات ہوں جس نے رات اور دن کے نظام کو سورج اور چاند کے ذریعے چلایا ہوا ہے۔ تو یہ سب بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدُ، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کسی بشر کو دوام نہیں رہا، ہزاروں سال پتہ نہیں لاکھوں سال گزر گئے یہ زمین آسمان کو وجود میں آئے ہوئے، اور ان میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی کوئی خرابی نہیں ہے، یہ پورا نظام صحیح چل رہا ہے، اس میں کوئی تباہی نہیں ہے، لیکن انسان باقی نہیں ہے۔ انسان آ رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں مر رہے ہیں، آ رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ یہی فرماتے ہیں أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے پیارے نبی آپ کو بھی موت آ جائے گی، آپ کی زندگی بھی دنیا کی ختم ہو جانی ہے، اور یہ جتنے لوگ ہیں فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہ بھی باقی نہیں رہیں گے، ان کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے فوت ہونا ہے، ہر جاندار کے لیے موت لازمی ہے، لیکن وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف ہی تم سب نے لوٹ کے آنا ہے، اور ہم یہ زندگی تمہیں بطور امتحان دے رہے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ، تمہاری آزمائش ہے اس زندگی میں، بالخیر بالشر والخیر فتنہ، کہ تم برے عمل کرتے ہو یا اچھے عمل کرتے ہو، یہ آزمائش ہے۔ عمل برے کرو تب بھی ہمارے پاس آنا ہے، عمل اچھے کرو تب بھی ہمارے پاس آنا ہے، لیکن اچھے عمل کرو گے تو آخرت سنور جائے گی، برے عمل کرو گے تو اپنی آخرت برباد کر بیٹھو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں وضاحت سے بیان کریں کہ اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانو، یہ کوئی بیکار چیز نہیں ہے کہ بس مل گئی ہے تو اتفاق سے مل گئی ہے، ختم ہوگی تو بس مکمل کہانی ختم نہیں، جہاں یہ زندگی ختم ہوتی ہے وہاں سے ہی تو اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اسی 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے اور ان میں ہمارے لیے عبرت ناک اللہ نے سبق بھی چھوڑے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگ جن بتوں کو پوجتے تھے اور حد درجہ اللہ کی عبادت جیسے کرنی چاہیے ایسے وہ بتوں کو پوج رہے تھے اپنے ہی بنائے ہوئے، تو ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بت کچھ نہیں ہے، یہ تو پتھر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا تاکہ ان کو کچھ عقل ان کی کام کرنا شروع کرے کہ ایک انسان ہمارے بتوں کو جن کو ہم خدا سمجھ رہے ہیں ان کو توڑ رہا ہے تو ان کی اوقات کچھ نہیں ہے۔ لیکن ان کو شیطان نے ایسی عقل پہ پردہ ڈالا ان کے کہ ان کو الٹ سمجھ آئی، کہنے لگے کہ ہم اپنے خداؤں کی مدد کریں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بطور سزا کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کو نقصان پہنچایا، سزا یہ مقرر کی کہ ان کو جلا دیا جائے گا۔ تو اللہ کے قانون دیکھیں، آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام ڈبونا ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی کا کام ڈبونا تھا لیکن نہیں ڈوبنے دیا، پانی میں رستے بنا دیے، اور یہاں آگ کا کام جلانا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ جل رہی تھی لیکن جلا نہیں رہی تھی، آگ کی تپش سبھی کو محسوس ہو رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن چکی تھی، کوئی نقصان نہیں پہنچا ابراہیم علیہ السلام کو۔ حسبی اللہ، انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ تو یہ اللہ ہمیں سبق دے رہے ہیں، معاملات جہاں بھی پہنچ جائیں اگر تم حق پر ہو تو اللہ سے مدد مانگو، اللہ لازمی مدد فرمائیں گے۔ پھر یہ نہ دیکھو کہ آگ ہے یا دریا ہے یا پتہ نہیں سامنے موت ہے، یہاں ختم ہے، یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آگ جلانے کی بجائے حفاظت کرنا شروع کر دے، لیکن اللہ کی قدرت کے یہی تو کرشمے ہیں۔ اور اس سے آگے چلتے ہوئے اللہ ایک اور بہت بڑا سبق ہمیں دیتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ جب ایوب علیہ السلام بڑے مالدار اللہ کے پیغمبر تھے، ایسی آزمائش، انبیاء کی آزمائش، ایسی آزمائش کہ سارا مال ختم، سارا کاروبار ختم، اور ایسی جسم پہ وجود میں جسم میں ایسی بیماری آئی، ایسی آزمائش آئی کہ کئی سال گزر گئے بیماری کی حالت میں، اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، یہ آزمائش تھی۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کے پیغمبر تھے، آزمائش میں کامیابی حاصل کی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ۔ پھر ہم نے جب آزمائش کی، وہ ثابت قدم رہے، تو ہم نے پھر ایسی مدد کی، وہ سارے رشتے اور سارا کچھ اور سارا مال وہ سب کچھ واپس لوٹا دیا۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور اس سے ڈبل ہم نے اپنے خاص رحم و کرم سے اور عطا فرما دی۔ یہ صبر کا اجر ہے، یہ صبر کا صلہ ہے، لیکن صبر کرے تو صحیح۔ 2-4 دن گزرتے نہیں ہیں یا 1-2 مہینے بیماری میں آئے گزرتے نہیں ہیں تو بے صبری کا ایسا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کا در کو ہی چھوڑ کر وہ کہیں گرا پڑا ہے، وہ کہیں گرا پڑا ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، اللہ پر ایمان یقین سب ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں بھائیو، یہ عبرت ناک ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں بیماری پر اور پریشانیوں پر صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگوں یاد رکھو، اپنے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک منظر ہونے والا ہے، ایسا شدید ہے کہ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ماں اپنے چھوٹے بچے کو جو دودھ پلا رہی ہوگی اس بچے کو چھوڑ دے گی، اپنی پڑ جائے گی، ایسا وحشتناک منظر سامنے آنے والا ہے۔ وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے اس دہشت اور وحشت سے، اور لوگ سارے ایسے مدہوش پھر رہے ہوں گے جیسے نشہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وما هم بسكارى، وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولكن عذاب الله شديد، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہو۔
تو بھائیو فکر کرو اس دن کا سامنا کرنے کی کہ اللہ اس دن ہمیں ان تمام قسم کی پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اور اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ اپنے اعمال اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں کرو۔ اگر اپنی منمانی پہ لگے رہے تو بڑا نقصان اٹھائیں گے، بہت زیادہ نقصان۔ اور اسی بارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ دیکھو تم کو عمل کر کے یہ نہ سمجھو کرو کہ ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا ہے، بہت زیادہ مال خرچ کیا تو اللہ کو پتہ نہیں فائدہ ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم جانور ذبح کرتے ہو، مال خرچ کرو، جو بھی کرو، مجھے یہ چیزیں نہیں پہنچتی، نہ مجھے ضرورت ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى، میں تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، تمہارے اندر کیفیت کیا ہے، تمہارے اندر اخلاص کتنا ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو۔ تو اس لیے کوئی گناہ کا کام ہو تو چھوڑیں کس نیت سے کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور نیکی کا کام ہو تو کریں کس نیت سے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو تمام عبادات اور معاملات کا، تو پھر بندہ کامیاب ترین انسان بن جاتا، وگرنہ ناکامی مقدر بنے گی، اور ایسی ناکامی مقدر بنے گی کہ جس کے بعد کامیابی ناممکن حد تک مشکل ہو جائے گی۔ اور اس پارے کے آخر میں، 17ویں پارے کے آخر میں اللہ نے ایک توحید کا ایک بیان دیا ہے، ایک درس دیا ہے، اور بڑا واضح الفاظ میں۔ اب کوئی بھی بات ہو مثال سے واضح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو غور سے سنو، میں ایک مثال بیان کرنے لگا، فاستمعوا لہ، ذرا دھیان کرنا، مثال بیان کرتا ہوں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جن کو تم میرے علاوہ بلاتے ہو، پکارتے ہو، میرے در کو چھوڑ جاتے ہو، اولاد کسی کو نہیں ملی ہے، شادی ہوئے کو 2-4 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی تو کوئی کسی قبر پہ جا کے سجدے کر رہا ہے، کوئی کسی بت کے سامنے سجدے کر رہا ہے، کوئی کسی درخت پہ داغے باندھ رہا ہے، کوئی کسی غیر مسلم کے پاس تعویذ لینے کے لیے پہنچ رہا ہے، کوئی کہیں دم غیر مسلم کے پاس، یعنی کہ ایمان کا جنازہ، ایمان کا بیڑا غرق۔ کیا جی اللہ کی آزمائش تھی، اس پہ صبر کرنا تھا، صبر کی ہمت ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، میرے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، یہ تمہارے کرنے والے بڑے جو بھی ہیں، یہ سارا تم شرک کر رہے ہو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائے، تم تو کہتے نا کہ یہ ہمیں اولاد دیں گے، ہمیں مال دیں گے، ہمارا کاروبار چمکائیں گے، ہماری مصیبتیں دور کریں گے، ہمارے لیے آسانیاں لے کے آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ سارے میری مخلوق ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ کیا تمہیں یہ اولاد دیں گے، کیا تمہارے کاروبار میں مدد کریں گے، کیا تمہاری مشکلیں دور کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتی۔ یہ قرآن کے واضح الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اور یہاں بس نہیں، اللہ نے مثال دی تو کمال کر دیا، اور پھر فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر وہی مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے، کھانا پڑا ہوا نا، کھانے میں سے مکھی آئی، کھانے پر بیٹھی، ایک ذرہ تھوڑا سا اس نے کیا، مکھی کے نا اصل میں چونچ نہیں ہوتی ہے، ایسے منہ نہیں کھلتا ہے کہ وہ دندی کاٹتی ہے یا وہ کسی چیز کو کاٹتی ہے، اس کی جیسے ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے نا، جیسے چھپکلی زبان سے شکار کرتی ہے اور ایسے میڈک زبان سے شکار کرتا ہے، ایسے زبان سے وہ شکار کرتی ہے لیکن وہ سونڈ کی طرح ہوتی ہے، ایسے کھانے کے اوپر لگاتی ہے اور لپیٹ کے اندر منہ میں لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس سے میری وہ مخلوق مکھی جو حقیر مخلوق سمجھتے ہو، اپنے جسم پہ اس کو بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اپنے کپڑوں میں بیٹھنا، اپنے قریب بیٹھنا اس کو پسند نہیں کرتے ہو، وہ میری حقیر مخلوق جس کو تم حقیر سمجھتے ہو، وہ میری مخلوق ایک مکھی، میں نے تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مکھیاں بنا چھوڑی ہیں، اللہ کہتے ہیں یہ ایک مکھی بنا نہیں سکتے، اور اگر میری بنائی ہوئی ایک مکھی ان میں سے کھانے کا کوئی ذرہ ان کے پاس سے لے جائے تو کیا فرمایا، لا یستنقذوہ منہ، یہ سارے مل جائیں اس سے وہ ذرہ چھین نہیں سکتے۔
اللہ نے مکھی کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ جیسے وہ کوئی ذرہ اپنے منہ میں ڈالتی ہے وہ فوراً پانی بن جاتا ہے. لگا لے یہ سارے ایڈی چوٹی کا زور جن کو بڑا کرنی والے سمجھتے ہو، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے لگا لے زور لا یستنقذوہ من، یہ کچھ نہیں کر سکتے، ایک ذرہ مکھی سے نہیں چھین سکتے. تمہیں کیا یہ مصیبتوں سے نکالیں گے؟ ضعف الطالب والمطلوب، جیسے تم کمزور ہو ایسے وہ بھی کمزور ہیں، جیسے تم محتاج ہو ایسے وہ بھی محتاج ہیں. اور پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، ذرا غور کرو. اللہ کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ما قدر اللہ حق قدر. اوے لوگو، تم نے اپنے اللہ کی قدر نہیں کی، اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. کتنی طاقتوں کا مالک، کتنی بڑی ذات ہے وہ، کتنے خزانے ہیں اس کے. تم ایسے ہی اپنے اللہ کو چھوڑ جاتے ہو، بیکار میں ہی چھوڑ جاتے ہو، سمجھتے نہیں ہو اللہ ذات کتنی اچھی ہے، کتنی کریم ذات ہے، کتنی رحیم ذات ہے. ارے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو گالیاں بھی دیتا ہے تو اللہ پھر بھی اس کو رزق دیتے ہیں. تو اپنے ماننے والوں کو اللہ کیوں نہیں دے گا؟ آزمائش کرتے ہیں، اللہ آزمائش کرتے ہیں، آزماتے ہیں. تو بھائیو صبر کرو، اللہ کے در کو چھوڑو نہیں. چھوڑ کر جن کے پاس جاتے ہو وہ ذرہ کچھ نہیں کر سکتے، بیکار ہے وہ جانا. لیکن شرک بن جاتا ہے، بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز. اللہ کہتے ہیں اپنے اللہ کی قدر کرو، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کو پہچانو اور اللہ کی عبادت کرو. اللہ کے علاوہ کہیں نہ سر جھکاؤ، نہ کہیں جوڑی اور ہاتھ پھیلاؤ، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.